أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان من غمر الوجود بنوره فضلا ولا تحصى له آلاء سبحان من غمر الوجود بنوره فضلا ولا تحصى له آلاء سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا نعم الحسين يا نعم الطبيب يا نعم الرقيب القريب المجيب الحبيب الكفيل يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب الكفيل الوكيل المولى والنصير سبحان من يمحو الذنوب بعفوه يا رب سبحان من يمحو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیہم. خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ نبی ہم نے تجھ پر ذکر نازل کیا ہے، تیرے لیے ضروری ہے کہ تو ان لوگوں کے لیے بیان کرے کہ ان پر کیا چیز نازل ہوئی. خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کیا لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول وضع کیے. ہمیں یہ اصول انشاءاللہ آج آخری سیشن ہے اصول کا بیان کریں گے، فہم قرآن کے اصول، پھر انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں انٹر ہو جائیں گے. قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ پرنسپل ہیں. ہر کتاب کو کی کوئی خاص خصوصیات ہوتی ہیں، اس میں کچھ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، اس کا ایک طریقہ اور طرز بیان ہوتا ہے، اس کا لنگوسٹک سٹائل ہوتا ہے، اور اس کے مقدمے میں مصنف اس کا رائٹر ہوتا ہے، لکھ دیتا ہے، اس کو لکھ دیتا ہے کہ یہ کتاب کون سے اصولوں پر ہے، کس قسم کا اس میں طرز بیان کیا گیا ہے، اور کس کو سمجھنے میں کون کون سی ابزار کا، کون سے ٹول کا ہونا ضروری. قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ ابزار ہیں، کیونکہ قرآن کا بھی ایک خاص سٹائل ہے، بلکہ یہ خاص الخاص ہے، کیونکہ دوسری کتابیں انسانوں کی لکھی ہوتی ہیں، یہ کتاب
انسانوں کی نہیں لکھی ہوئی بلکہ خداوند تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہے. اس میں الفاظ عبارتیں انسانوں کی ہیں، لیکن اس کے جو مفاہیم ہیں، اس کے جو کنسپشنز ہیں، اس کے جو اندر جو ہے وہ جو بیک گراؤنڈ پایا جاتا ہے وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے. اور اسی وجہ سے بعض اوقات کنیکشن میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے. اس کنیکشن کو واضح کرنے کے لیے، اس چیز کو وضاحت کے لیے ایک ایسی ہستی کا بھی ہونا ضروری ہے جو اس طرف سے اپنے رب سے رابطے میں ہو، رب کے کلام کو سمجھتا ہو، رب کے جو ہے وہ مزاج کو سمجھتا ہو، اس طرف سے عوام کو سمجھتا ہو، تاکہ وہاں سے لے یہاں پر کنورٹ کر کے ہمیں بیان کر دیں. بس قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی اصول ہے. ان میں سے پہلا اصول عربی کو سمجھنا، عربی زبان سے واقفیت ہے. نہ فقط عربی زبان سے واقفیت بلکہ گرامر سے واقفیت ضروری ہے، علوم بلاغت سے واقفیت ضروری ہے، اور عرب کے محاوروں سے متعلق اور ضرب الامثال سے متعلق واقفیت ضروری ہے. عرب کے محاورے آپ نہیں جانیں گے تو قرآن کو نہیں سمجھیں گے. حتیٰ خود صحابہ کرام میں بھی مختلف کیٹیگریز کے افراد تھے. کچھ پڑھے لکھے تھے، کچھ سمجھدار تھے، کچھ دیہاتی تھے، کوئی علم رکھتے تھے، کوئی علم نہیں رکھتے تھے. اس وجہ سے بعض اوقات ان کو بھی حتیٰ محاوروں کی سمجھ میں تھوڑی دقت ہوتی تھی. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ کلوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ. رمضان کے مہینے میں کھانے پینے سے متعلق ہے کہ تم کھاؤ پیو اس وقت تک یہاں تک کہ جو ہے وہ رات کی تاریکی اور صبح کی روشنی میں فرق پڑ جائے. یہ عرب کا محاورہ ہے، لیکن عرب کے محاورے نے لفظ جو استعمال کیے ہیں وہ لفظ اس طرح استعمال ہوئے ہیں عرب کے محاورے میں، کھاؤ پیو جب تک تمہیں سفید دھاگے اور کالے دھاگے میں فرق نہ پتہ چل جائے. لیکن عرب میں یہ محاورہ ہوتا ہے، یہ ایک ضرب المثال ہے کس کے لیے؟ کہ جب رات ختم ہو جاتی ہے، صبح کاذب ختم ہو جاتی ہے اور صبح صادق داخل ہو جاتی ہے. اب جو ہے وہ جب نبی کریم نے قرآن کی اس آیت کا بیان کیا تو صحابہ کرام میں مختلف ریئیکشن ہو، اپنے علم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جو پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے جب سے یہ آیت سنی ہے تو میں نے کیا کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا کیا اپنے سرہانے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، بلکہ سرہانے کے نیچے میں نے 2 رسیاں اونٹ کی اپنی نکال کر سفید اور کالے رنگ کی رکھ لی ہیں. صبح کو اٹھتا ہوں، جب مجھے ان میں فرق معلوم ہوتا ہے تو میں کھانا بند کر دیتا ہوں. تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، پہلے تو ہنسے نبی کریم، کہا کہ اس طرح جو ہے تم اگر اپنے سرہانے کے نزدیک خیط الابیض و اسود رکھو گے تو وہ سرہانہ بھی تمہارا بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ تم رات کی تاریکی کو اور صبح کی روشنی کو سمیٹ نہیں سکتے سرہانے کے نیچے. پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ صبح کاذب ہے، صبح صادق ہے. 3 پوزیشنیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ رات ہوتی ہے اور ایک دفعہ صبح ہوتی ہے. ایک دفعہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ صبح ہوئی ہے رات ہوئی ہے، یعنی پیغمبر فرماتے ہیں جب پوزیشن کلیئر ہو جائے صبح صادق کی تو اس وقت تک تم کھا سکتے ہو. کس کو؟ سحری کو. بس عرب کے محاوروں کا جاننا ضروری ہے. مثال کے ایک اور عرض کروں گا کہ عربی میں کہا جاتا ہے کثیر الرماد، یعنی جب لکڑ جلتی ہے تو جو راکھ جو بنتی ہے نا اس کو کہتے ہیں رماد. عربی میں کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ کیا کثیر الرماد ہے، یعنی اس کے ہاں راکھ زیادہ ہے. اور اس سے مراد لی جاتی ہے سخاوت، یعنی ظاہر ہے اس کے گھر میں چولہا زیادہ جلتا ہے، غریبوں مسکینوں کو کھانا زیادہ ملتا ہے جس کی وجہ سے راکھ زیادہ ہوتی ہے. لیکن آپ جب اگر صرف کہیں گے فلاں آدمی کے گھر میں راکھ زیادہ ہے، عرب کے معاشروں سے آشنائی، عرب کے محاوروں سے اگر آشنائی نہیں ہوگی تو آپ وہاں پر یہ مانا کریں گے یہ آدمی سست ہے، صفائی کا خیال نہیں رکھتا، اس لیے اس کے گھر میں راکھ زیادہ ہو جاتی ہے. حالانکہ اس کی مراد یہ نہیں. یا جو ہے عرب میں جب کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی شیر ہے، اس سے مراد بہادری ہوتی ہے، ظالم اور خونخوار ہونا نہیں ہوتی اس سے مراد. اس لیے تو مثلا امیر المومنین کے القاب میں سے لقب ہے اسد اللہ، حیدر، یا حضرت حمزہ کا لقب تھا، حمزہ ان کا نام تھا، یا عباس ہے. یہ سارے نام اس وجہ سے رکھے گئے ہیں، بہادری کی وجہ سے یہ کنایہ بن گئے. بس عرب کے محاوروں کو جانکاری، ان کو جاننا جو ہے ضروری ہے قرآن کو سمجھنے. دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر سے جو روایات وارد ہوئی ہیں قرآن کی تفسیر میں،
ان سے جانکاری، ان سے واقفیت جاننا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت علیہ السلام سے، ہمارے ہاں حدیث کی ڈیفینیشن اہل سنت سے تھوڑی مختلف ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی کریم کا قول فعل اور نبی کریم قول فعل اور ان کی تائید، تصدیق، اٹسٹیشن کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اور اسی طرح اہل سنت کہتے ہیں صحابہ کرام کی بھی بات، ان کا عمل اور ان کی اٹسٹیشن کیا ہے؟ حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نبی کریم اور ان کی آل۔ اب سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ نبی کریم کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث ہے، حدیث کا مقام اور درجہ رکھتی ہے، نبی کریم کا فعل، نبی کریم کی بات اور تائید۔ اب اہل بیت کی تائید کس طرح، ان کی بات کس طرح حدیث کا درجہ رکھتی ہے؟ جواب اس کا ملے گا کہ قرآن نے کہہ دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خود پیغمبر نے ارشاد فرما دیا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل البیت، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ بس جب پیغمبر کہہ رہے ہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو دونوں میں کوئی سملرٹی پائی جانی چاہیے، کوئی شباہت پائی جانی چاہیے اس دونوں میں درمیان۔ ان شباہت میں سے ایک شباہت ہے، جس طرح مشکلات میں مسائل کے حل کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اسی طرح مسائل کے حل کرنے کے لیے، مشکلات کو دور کرنے کے لیے اہل بیت سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ بس جو ہے وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی پاک اور ان کے آل یعنی 14 معصومین علیہ السلام کی احادیث کی جانکاری بھی ضروری ہے، ورنہ آپ قرآن کو جو ہے وہ نہیں سمجھیں گے۔ قرآن کو آپ جب نہیں سمجھیں گے تو قرآن پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کے تین مرحلے ہیں۔ قرآن کو پہلا مرحلہ ہے پڑھا جائے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، تیسرا مرحلہ قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ اور سمجھے بغیر یا غلط سمجھ کے عمل کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ عمل کریں گے فائدے کے بجائے جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ پھر اس کے بعد قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کے سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کا ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ، آپ نے ایک آیت پڑھی نہیں سمجھ آ رہی تو اس کی پچھلی والی آیت کو، اس کی اگلے والی آیت کو پڑھیں تو آپ کو تب سمجھ آئے گی۔ ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں عام کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ریفرنس کنٹیکسٹ کو سمجھیں، ورنہ انسان کو نہیں سمجھ سکتا۔ مثال عرض کروں گا کہ دیکھیں قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اس کو بغیر ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ کو نہیں سمجھ سکتے ہم۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یا بعض نے اس کی تعبیر کی ہے کہ نیند کی حالت میں ہو۔ یعنی ایک آدمی اگر صرف پہلے ایسے کو پڑھ لے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کے قریب مت جاؤ، نہ پڑھو، تو اس کا مطلب ہے قرآن یعنی نہ پڑھے، حالانکہ قرآن تو آیا اس لیے کہ پڑھا جائے، قرآن آیا اس کو سمجھا جائے، قرآن آیا اس لیے کہ اس کو عمل کیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن ایک کام کے لیے آئے اور پھر خود اپنی نفی کر دے؟ بس اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ سمجھنا ضروری۔ اور اس میں ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ میں کچھ علوم چھپے ہوئے ہیں، کچھ آیات کے مفاہیم چھپے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے محکم و متشابہ۔ قرآن کی آیات محکم بھی ہیں اور متشابہ بھی ہیں۔ کچھ آیات واضح اور صریح ہیں، کلیئر ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی کسی کا شک نہیں۔ آپ کو عربی آتی ہو، آپ پڑھیں گے آپ سمجھ جائیں گے۔ مثلا ارث کی آیات ہیں، میراث کی آیت ہے، ہیریٹیج کی آیت ہے، اس میں آپ کو کسی لمبی چوڑی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے قرآن کو عربی آپ کو آتی ہے، پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ اس لیے میراث میں، ارث میں، ترکے میں شیعہ و سنی میں بہت کم اختلاف ہے، سیم ہے دونوں کے ہاں۔ جو ہے جب آدمی کو فوت ہو جاتا ہے تو اس کے میراث کا سلسلہ جو ہے وہ سیم ہے، اس کے قوانین، رولز، ریگل جو سیم ہے۔ اور خود آیات محکم اور متشابہ کے بارے میں خود قرآن نے ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات جس نے تجھ پر کتاب کو نازل کی ہے، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیتیں کیسی ہیں؟ محکم ہیں، کلیئر ہیں، ان میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہن ام الکتاب، یہ کتاب کا مین ہے۔ وَأُخَرَ متشابہات،
اور ان میں سے کچھ ایسی آیات ہیں جو متشابہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں جو قرآن میں تشابہ پائی جاتی ہے. پس قرآن میں آیات محکمی پائی جاتی ہے، متشابہ، پس اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ کون سی آیات متشابہ ہیں، کون سی محکم ہیں، تاکہ انسان غلطی میں نہ پڑے، تاکہ انسان مشکل میں نہ پڑے. اور متشابہ کا حل یہ ہے کہ آپ کیا کریں، متشابہ کو کی تفسیر کریں محکم کے ذریعے، تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. مثال دوں گا، قرآن میں ہے کہ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، کہ اس دن لوگ دیکھ رہے ہوں گے اپنے پروردگار کو. پس یہ آیت متشابہ ہے. پس جو چیز دیکھی جا سکتی ہے وہ جسم بھی رکھتی ہے، جو چیز دیکھی جا سکتی ہے وہ مکان بھی گھیرتی ہے، جگہ بھی گھیرتی ہے. اس کا ایگزسٹنس کسی کا جگہ ہونا ضروری ہے. حالانکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نہ مکان رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے، نہ جگہ گھیرتا ہے. یہ ہوگی آیت متشابہ. اب قرآن کی دوسری آیت جو محکم ہے اس کے ذریعے اس کی تفسیر کریں گے. وہ آیت یہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ خداوند تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. یہ دوسری آیت لیسا کمثلہ شیء، خدا کی مثل کوئی نہیں ہے. بس جو ذات مثل نہیں رکھتی، کسی کے ساتھ شباہت نہیں رکھتی، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا. اس کا مطلب ہے جب قرآن کہہ رہا نہیں دیکھا جا سکتا، نہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے نہ آخرت میں. بس جب یہ مطلب ہوا تو بس آیت کا کیا معنی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن لوگ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے. تو جواب یہ ہے کہ یہاں دیکھنے سے مراد امید لگائے ہوئے. ہم نہیں کہتے کہ ہماری آس فلاں آدمی پر ہے. عربی میں اس کے لیے دیکھنا بھی کہا جاتا ہے. اس کی عربی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک اندھا ایک آدمی ہے، عرب کی اس گرمی میں دن کے 2-3 بجے، یہاں 50 کا ٹمپریچر ہے، اور یہ گلیوں میں پھر رہا ہے اور لوگوں سے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں میری آنکھیں تم پر لگی ہوئی ہیں. یعنی کیا ہے، وہ دیکھ نہیں رہا، اندھا ہے، اس کے باوجود بھی کہ آنکھیں تم پر لگی ہوئی. کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میری امیدیں تم پر لگی ہوئی. بس قیامت کے دن جو انسان کی امید کا مرکز ہوگا وہ خدا کی ذات ہوگی. یہ کون جانے گا؟ جو آیات محکم اور متشابہ کو جانے گا. یہ کون جانے گا؟ جو عرب کے محاوروں کو جانتا ہوگا کہ عرب میں دیکھنے کا معنی بعض اوقات امید سے ہوتا ہے، آس لگانے سے ہوتا ہے. پس یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن خدا کو دیکھیں. اور اسی آیت متشابہ کو بہانہ بنا کر، دلیل بنا کر مسلمانوں کے بعض فرقے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن خداوند تعالیٰ کو دیکھا جائے گا. حتیٰ یہاں تک کہا گیا کہ جہنم خدا نے بنا تو لی ہے لیکن اس کو بھر نہیں پائے گا، نعوذ باللہ. تو جہنم آواز دے گی، بھڑک مارے گی، شعلے اس کے بلند ہوں گے، تو کنٹرول سے باہر ہونے کو جا رہی ہوگی، تو خداوند تعالیٰ اپنی ٹانگ اس میں ڈال دے گا، نعوذ باللہ، تاکہ کنٹرول میں رہیں. بس ہم ایسے پروردگار کو مانتے ہی نہیں کہ جو اتنی بڑی جہنم بنا لے کہ اس کو پھر بھر نہ سکے، اور اس کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرے، اپنے ٹانگ کو ڈالے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات پہاڑی علاقے میں آپ جائیں تو کچا روڈ ہو تو گاڑی آپ کی خالی ہو تو آپ ڈگی میں پتھر ڈالتے ہیں، یہ تاکہ آسانی سے چڑھ جائے. نعوذ باللہ. یہ لوگوں نے خداوند تعالیٰ کو بھی اسی طرح سمجھ لیا ہے کہ جہنم اس نے بنا لیا ہے لیکن اس کو بھر نہیں پائے گا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو بھرنے کے لیے کہ اپنی ٹانگ اس میں ڈال دے گا. نہیں، ایسا درست کہنا درست نہیں. قرآن میں ایک اور چیز بھی بہت ہے، اہم ہے، امپورٹنٹ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، کہ قرآن میں آیات محکم و متشابہ کے ساتھ ساتھ قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا بطن ہے. ایک اس کا ایک ظاہری مفہوم ہے جو آپ کو سامنے ایک ظاہری معنی سامنے نظر آ رہا ہے، اور ایک اس کی تعویل ہے اس معنی کی. میں آپ کو مثال کے ذریعے عرض کروں گا. قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کرو جب تم نہ جانتے ہو. اس آیت کے 3 معنی بنتے ہیں. پہلا معنی اس کا یہ بنتا ہے
کہ عرب کے جو تھے مشرک نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کا نام تورات میں ہے، انجیل میں ہے، گزشتہ کتابوں میں. ہم تو تورات جانتے نہیں، ہم تو علم رکھتے نہیں، ہمیں تو جانکاری ہے نہیں، ہمیں تو نالج نہیں ہے. ہم کیسے یہ چیز باور کر لیں، یقین کر لیں، اس کو مان لیں کہ آپ کا نام تورات میں لکھا ہوا. بس یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام تورات میں انجیل میں، ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارے لیے دلیل نہیں، ہمارے لیے آرگومنٹ نہیں بن سکتے. تو وہاں قرآن کی آیت نازل ہوئی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے سوال کرو. وہ تو جانتے ہیں نا، ان سے سوال کرو اور ان سے پوچھو کہ یہاں پر ان کی کتابوں میں میرا نام آیا یا نہیں آیا. یہ اس کا معنی ہے شان نزول کا. لیکن اس آیت کا ایک بطن ہے، اس کا ایک اور معنی ہے. وہ معنی یہ ہے کہ یہ آیت ٹھیک ہے اس موقع کی مناسبت سے نازل ہوئی ہے اور اس کا مخاطب یہودی ہیں اور کفار مکہ ہیں. لیکن عام جنرل اس کا مفہوم یہ ہے کہ مکہ والے کیوں رجوع کریں، کیوں آئیں یہودیوں کے پاس، یہودیوں سے پوچھیں. کیوں کہ مکہ والے ان پڑھ ہیں، اور یہودیوں سے کیوں پوچھیں کہ وہ پڑھے لکھیں. بس زمانے کی جو خصوصیات ہیں، فیچرز ہیں اس آیت سے، وہ ہم نکال لیں گے تو اس کو جنرل کریں گے کہ وہ ان پڑھ تھے، ان کے لیے ضروری تھا کہ پڑھے لکھوں کی طرف رجوع کریں. بس ہر ان پڑھ کو چاہیے کہ ایک پڑھے لکھے کی طرف رجوع کرے. بس جو آدمی بھی جانکاری نہیں رکھتا کسی فیلڈ میں، اسے چاہیے اس آدمی کی طرف رجوع کرے جو اس فیلڈ میں جانکاری رکھتا ہے. مریض کو، پیشنٹ کو چاہیے کہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے. جو مکان بنانا چاہتا ہے اسے چاہیے انجینئر کی طرف رجوع کرے. جو ہے گاڑی اپنی ٹھیک کروانا چاہتا ہے وہ مکینک کی طرف رجوع کرے. جو آدمی کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، اس کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو گئی ہے، کسی کرمنل نے اس کو ہاتھ کر دیا ہے، اس کو چاہیے کہ پولیس کی طرف رجوع کرے یا ایک قانون دان کی طرف رجوع کرے. یہ قرآن نے کلیہ دے دی. اور اسی سے ہے کہ جو آدمی علم میں دین کی جانکاری نہیں رکھتا اس آدمی کی طرف رجوع کرے جو علم کی دین کی جانکاری رکھتا ہے. بس آیت کے یہاں تک دو معنی ہو گئے. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ کفار آئے پیغمبر کے پاس تو خدا نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ یہودیوں سے جا کر پوچھیں کہ آیا پیغمبر کا نام قرآن میں تورات میں آیا ہے یا نہیں آیا. ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر ان پڑھ کو چاہیے کسی فیلڈ میں بھی چاہیے ایک پڑھے لکھے کی طرف رجوع کریں. اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پڑھا لکھا، سب سے علم رکھنے والی ہستیاں اہل بیت علیہ السلام ہیں. بس سب کو چاہیے، اگر نجات چاہتے ہیں، اگر بخشش چاہتے ہیں، اگر شفاعت چاہتے ہیں، اگر بیماریوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اگر مشکلات سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اگر جو ہے وہ انسان کسی وجہ سے بھی پریشان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کس کی طرف رجوع کرے؟ اہل بیت علیہ السلام کی طرف. اور ان سے بڑا آدمی کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں جو ان مشکلات سے نکال سکے. بس اس آیت کے 3 معانی ہوں گے. ہمارے پاس ابھی 10 منٹ ہے مزید اس سیشن کے لیے، اس کو ہم 10 منٹ تک چلائیں گے، پھر ممکن ہے آٹومیٹکلی بند ہو جائے. ہم پھر دوبارہ گروپ میں لنک بھیجیں گے اور پھر اس کے بعد 10 منٹ بعد جو ہے وہ اگلے سیشن کے لیے ہم جائیں گے سوال جواب کے لیے. بس ایک ہر آیت میں ایک اس کا ظاہری معنی ہے، ایک اس کے اندر چھپا ہوا معنی ہے. ظاہری معنی اس آیت کا یہ تھا کہ کفار کو چاہیے کہ یہ ہے یہودیوں کی طرف رجوع کریں. اس کے اندر معنی چھپا ہوا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر مسئلے میں آل بیت علیہ السلام سے رجوع کریں، خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں ان کو. اس کے علاوہ ناسخ و منسوخ کا علم ہونا ضروری ہے. قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 میں آتا ہے ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. کہ جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس جیسی آیت لے آتے ہیں یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں.
یعنی ناسخ و منسوخ کا علم ہونا ضروری ہے ایک آدمی جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو آئی تھی کہ واضح روشن ہو کتاب، کلیئر کتاب ہو، اس میں ناسخ و منسوخ کا کیا چکر؟ نہیں، کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں، کچھ ریگل ہوتے ہیں، کسی خاص وقت کے لیے ہوتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی ہوتے ہیں. اب کورونا کی سچویشن ہے، اس میں صحت عامہ کے جو اصول ہیں تبدیل ہو گئے ہیں. حتیٰ اسلام نے اپنے قوانین کو یہاں تبدیل کر دیا. اسلام کہتا ہے مسافہ کرنا ثواب ہے، گلے ملنے کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن کورونا میں یہی چیز کہا گئی ہے کہ حرام ہے. قانون چینج ہو گئے. لیکن قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قانون چینج ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اس چینج شدہ قانون کو بھی قرآن نے رکھا ہے اپنے اندر، تاکہ کل پتہ چلے کہ یہ فلاں آیت ہے، فلاں کی جگہ ریپلیس ہوئی ہے اس کا معنی یا اس کا جو ہے ریگل. بس ناسخ و منسوخ کا علم رکھنا ضروری ہے. اور قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں جو ناسخ ہیں اور بہت سے آیات جو منسوخ ہیں. یعنی جو آیت جس کا رول ختم ہو گیا ہے اسے منسوخ ہم کہتے ہیں، جو رول ختم کرنے والی ہے نیا رول جو ہے اس کو کہتے ہیں ہم ناسخ. پیغمبر گرامی کے وقت کا صحابہ کرام خیال نہیں رکھتے تھے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے، ان میں درمیانے لوگ بھی تھے، حتیٰ ان میں جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو صحابہ کہتے تھے برے لوگ بھی تھے. پیغمبر کے وقت کا خیال نہیں رکھتے تھے. کوئی رات کو 1 بجے آ رہا ہے، کوئی 2 بجے آ رہا ہے، کوئی دن کو 12 بجے آ رہا ہے، اور رات دیر تک بیٹھ جاتے تھے. اور ہر آدمی کی ڈیمانڈ یہ ہوتی تھی کہ وہ کیا کرے، پیغمبر سے خصوصی بات کرے، علیحدگی میں بات کرے. ہر کوئی یہ چاہتا تھا. تو پیغمبر اتنے عظیم اخلاق والے تھے، کسی کو منع نہیں کر سکتے، کسی سے روک نہیں سکتے تھے، کسی کو جو ہے ڈینائی نہیں کر سکتے تھے. تو کیا ہوا؟ خدا کی طرف سے آرڈر ہوا، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. کہ اے ایمان والو، جب بھی تم پیغمبر سے علیحدگی کی، علیحدہ بات کرنے کی، خلوت میں بات کرنے کے لیے، اسپیشل پرائیویٹ بات کرنے کی ڈیمانڈ کرو تو اس سے پہلے صدقہ دو. یعنی پیغمبر کا وقت جو ہے کم از کم 2 درہم 3 درہم کے برابر تو ہونا چاہیے نا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو پیغمبر کی جو محفل میں سکون پڑ گیا، خاموشی چھا گئی، کوئی بھی نہیں آ رہا ملاقات کے لیے، صرف امیر المومنین آئے ملاقات کرنے کے لیے. صدقہ دے کر واحد جو ہستی ہیں جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا ہے کہ جب بھی نبی کریم سے ملاقات کرو تو پہلے صدقہ دو، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں واحد آدمی ہوں جس نے اس آیت پر عمل کیا. اب جب یہ آرڈر ہو چکا تو پیغمبر کے پاس آنا جانا بند ہو گیا، کیونکہ ابھی مال خرچ ہونا تھا، پیسوں کی جو ہے وہاں پر ضرورت پڑنی تھی. یعنی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلان، اب امیر المومنین جس آیت پر عمل کیا تو فوراً کچھ عرصے کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی کہ یہ نہ ہو کہ یہ مسلمان مدینہ ہی چھوڑ کر بھاگ جائیں جی، کہ جو ہے صدقہ دینا پڑ رہا ہے، پیسے دینے پڑ رہے ہیں، ٹیکس دینے پڑ رہے ہیں. بس آیات کے ناسخ و منسوخ کا جاننا ضروری ہے. پھر ایک اور چیز ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ قرآن کے عام و خاص کو جاننا ضروری ہے. کہ قرآن میں کچھ ریگل جرنل ہے، ہر کسی کے لیے، اس سے بعد استثناءات آئے ہیں. جنرل ریگل کو جاننا، رول کو جاننا بھی ضروری ہے، اس کے جو استثناءات ہیں، ایکسیپشنز ہیں، ان کو جاننا بھی ضروری ہے، ورنہ آپ قرآن کو نہیں سمجھیں گے. کہتے ہیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ ایک جرنل بتا دیا قرآن نے، لیکن آخر میں ایک دوسری آیت میں کہا الا ابلیس، تمام نے سجدہ کیا مگر یہ کہ ابلیس. یہ بھی ایک بحث ہے کہ آیا ابلیس فرشتوں میں سے تھا یا نہیں. اگر فرشتوں سے نہیں تھا تو حکم تو فرشتوں کو ہوا تو اس کو حکم ہی نہیں ہوتا. یہ ایک علیحدہ بحث ہے، انشاءاللہ خود اس آیت پر پہنچیں گے تو ہم اس پر ڈسکس کریں گے.